بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 66 ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب العتاق اور اس کے بعد باب التدبیر اور باب الاستیلاد پڑھیں گے۔ تو یہ تینوں باب غلاموں اور باندیوں سے متعلق ہیں۔ پہلے زمانے میں جو غلاموں اور باندیوں کا سلسلہ ہوتا تھا تو اس میں غلاموں کو آزاد کرنے اور اسی طرح ان کو ام ولد بنانے اور متبر بنانے سے متعلق جو مسائل ہیں وہ ان ابواب میں بیان ہوں گے۔ تو یہ سب سے پہلے کتاب العتاق ہے، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے متعلق مسائل۔ تو پہلے آزاد کرنے کی شرائط بیان کر رہے ہیں۔ العتق یقع من الحر البالغ العاقل فی ملکہ، کہ جو بندہ غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہے اس میں کچھ شرائط پائی جانی ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آزادی واقع ہوتی ہے آزاد بندے کی طرف سے۔ جو غلام ہے اس کی تو اپنی کوئی ملکیت ہی نہیں ہوتی، اس لیے اس کے پاس اگر کوئی اور غلام ہوگا تو وہ اس کو آزاد نہیں کر سکتا۔ جیسے مثلا مکاتب ہوتا ہے تو مکاتب کو خرید و فروخت کرنے کی اجازت ہوتی ہے آقا کی طرف سے، تو وہ اس میں غلام بھی خرید سکتا ہے، لیکن وہ غلام اس مکاتب کی ملکیت میں نہیں ہے، اس لیے وہ اس غلام کو آزاد نہیں کر سکتا۔ مکاتب کی آگے تفصیل آنے والی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، کیونکہ آزاد کرنا ایک فعل ہے جس کے لیے اہلیت درکار ہے۔ تو نابالغ اور مجنون کے اندر اہلیت نہیں پائی جا رہی، اس لیے بالغ ہونا اور عاقل ہونا ضروری ہے۔ فی ملکی ہی، اپنی ملکیت میں جو غلام ہے اس کو بندہ آزاد کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دوسرے کے غلام کو تو آزاد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ان شرائط کے ساتھ آزادی واقع ہوتی ہے۔ آگے الفاظ بتا رہے ہیں کہ کن الفاظ کے ساتھ آزادی ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ، جب آقا نے اپنے غلام سے کہا، او امتہ، یا اپنی باندی سے کہا، انت حر، کہ تم آزاد ہو، او معتق، یا تم آزاد کیے گئے ہو، او عتیق، یا تم آزاد ہو، او محرر، یا آزاد کیے گئے ہو، او حررتک، یا میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، او اعتقتک، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، فقد عتق، تو ان الفاظ کے ذریعے سے وہ غلام آزاد ہو جائے گا یا وہ باندی آزاد ہو جائے گی، کیونکہ یہ سارے الفاظ بالکل آزادی کے معنی میں صریح ہیں، صاف ہیں۔ جو حر ہے یا حررتک یا محرر، تو حریت بھی آزادی کو کہتے ہیں، اور جو اعتاق ہے اس سے معتق، عتیق، جو بھی الفاظ اس سے نکلیں گے یہ بھی آزادی کے معنی میں یہ صریح ہیں، صاف ہیں۔ نوال مولا العتق او لم ینوی، ان الفاظ کو بولتے وقت جو آقا ہے وہ آزادی کی نیت کرے یا نیت نہ کرے، دونوں صورتوں میں آزادی ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صریح صاف الفاظ ہوتے ہیں ان میں نیت کو نہیں دیکھا جاتا، صاف جو الفاظ ہیں ان کے ذریعے سے آزادی نافذ ہو جاتی ہے، جیسا کہ طلاق میں ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح اذا قال رأسك حر او رقبتك حر او بدنك، کہ اس نے غلام سے کہا کہ تمہارا سر آزاد ہے، تمہاری گردن آزاد ہے، تمہارا بدن آزاد ہے۔ او قال لأمته، یا اپنی باندی سے کہا فرجك حر، کہ تمہاری فرج آزاد ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں سر یا گردن، بدن، اس سے بھی پورا جسم مراد ہوتا ہے۔ تو جسم کے ایسے اعضاء جن سے پورا جسم مراد لیا جاتا ہے ان کو اگر آزاد کرنے کے الفاظ بولے، اس سے بھی وہ پورا غلام اور پوری باندی آزاد ہو جائے گی۔ تو یہ جو الفاظ تھے یہ سارے صریح الفاظ تھے، اس میں نیت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آگے کنائی الفاظ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وَإِنْ قَالَ، اگر اس نے کہا لا ملک لی علیک، کہ میری تمہاری اوپر ملکیت نہیں ہے، تو یہ جو الفاظ ہیں اس کے اندر صاف صاف آزادی کی بات نہیں ہو رہی۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم آزاد ہو اس لیے اب میری ملکیت ختم ہو گئی ہے، اور یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی اور کی ملکیت میں دے دی ہے، تمہیں بیچ دیا ہے، اس لیے تمہاری ملکیت ختم ہو گئی ہے۔ تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یہ صاف صریح لفظ نہیں ہے، اس لیے اس میں نیت کو دیکھا جائے گا۔ وَالنَّوَا بِذَلِكَ الْحُرِّيَّةَ، اگر آقا نے ان الفاظ سے حریت، آزادی کی نیت کی تو عتق کا غلام آزاد ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَنْوِ، اگر آزادی کی نیت نہیں کی، لم یعتق، تو غلام آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کنایہ الفاظ میں سے ہے، تو کنایہ الفاظ میں
جو نیت ہوتی ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے، جیسے کہ طلاق میں آپ نے پڑھ لی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ كِنَایَاتِ الْعِتْقِ، اسی طرح جتنے بھی الفاظ ہیں جن سے کنایتاً آزادی مراد لی جاتی ہے، وہ آزادی کے معنی میں صریح نہیں ہے، ان سب میں نیت کا اعتبار ہوگا۔ آزادی کی نیت ہوگی تو آزاد ہو جائے گا، نیت نہیں ہوگی تو غلام آزاد نہیں ہوگا۔ آگے کچھ مزید الفاظ بتا رہے ہیں۔ وَإِنْ قَالَ، اگر آقا نے کہا لا سلطان لی علیک، کہ میرا تمہارے اوپر کوئی حجت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، سلطان کا لفظ بولا ہے۔ وَنَوَابِهِ الْعِتْقَ لَمْ يَعْتِقْ، اور اس سے اگر اس نے آزادی کی نیت کی بھی تب بھی وہ آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ سلطان کا مطلب ہوتا ہے حجت یا دلیل وغیرہ، تو میری تمہارے اوپر کوئی حجت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان الفاظ سے آزادی نہ صراحتاً مراد ہوتی ہے اور نہ کنایتاً مراد ہوتی ہے۔ یہ الفاظ کنایتاً بھی آزادی کے لیے نہیں بولے جاتے، اس لیے آزادی کی نیت کرنے کے باوجود غلام آزاد نہیں ہوگا۔ وَإِذَا قَالَ هَذَا ابْنِي وَثَبَتَ عَلَى ذَلِكَ، اور اگر آقا غلام کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور پھر اس پر برقرار رہتا ہے، یعنی بعد میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے غلطی سے کہہ دی ہے یا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بلکہ اسی بات پر وہ قائم رہتا ہے، تو اس سے بھی غلام آزاد ہو جائے گا۔ او قال، یا اس نے کہا ھذا مولایا، یہ میرا مولا ہے، او یا مولایا، یا اے میرے مولا۔ تو مولا کا جو لفظ ہے یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک یہ کہ آقا، تو ظاہر ہے کہ غلام کو یہ اپنا آقا تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا آقا ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے آزاد کردہ غلام، تو یہاں پر دوسرا معنی ہی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آزاد کردہ غلام ہے، تو لہٰذا اس کو آزاد کردہ غلام کہنے سے عتقہ وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر آقا کہتا ہے یا ابنی، اے میرے بیٹے، او یا اخی، یا اے میرے بھائی، لم یعتق، تو اس طرح کہنے سے غلام آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ بھائی یا بیٹا بندہ کسی کو شفقت میں بھی کہہ سکتا ہے، تو اس سے آزادی مراد نہیں ہوگی۔ وَإِنْ قَالَ لِغُلَامٍ لَا يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ، اگر ایک آقا اپنے غلام سے کہتا ہے اور غلام اور آقا کی عمر کے اندر اتنا ذرا فرق ہے کہ اس طرح کا غلام اس طرح کے آقا کا بیٹا نہیں بن سکتا، یعنی ان میں اتنا فرق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے باپ بیٹا نہیں بن سکتے، ایسے غلام کو آقا کہتا ہے ھذا ابنی، کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ عتق علیہ عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غلام اس پر آزاد ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ بیٹا تو یہ بن نہیں سکتا، تو بیٹا کہہ کر اس نے کنایتاً یہ آزادی مراد لی ہے، لہٰذا یہ آزاد ہو جائے گا۔ وعندہما، صاحبین حضرات فرماتے ہیں لا یعتق، یہ آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ غلام ایسا ہے کہ اس کی عمر اتنی ہے کہ یہ اس کا بیٹا نہیں بن سکتا، تو یہ اس کو بیٹا کہہ رہا ہے تو اس کا یہ کلام لغو ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، اس سے کچھ بھی واقع نہیں ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ، اگر آقا اپنی باندی سے کہتا ہے انت طالق، کہ تجھے طلاق ہے، وَنَوَابِهِ الْحُرِّيَّةَ، اور اس سے آزادی کی نیت کرتا ہے، لم تعتق، تو اس سے باندی آزاد نہیں ہوگی، اس لیے کہ طلاق کا ایک مخصوص معنی ہے نکاح سے آزادی، لہذا اس کو عام جو آزادی ہے، مکمل آزادی، غلام کی جو آزادی ہوتی ہے اس کے معنی میں استعمال نہیں کیا جاتا، لہذا اس سے یہ والی آزادی مراد نہیں لی جا سکتی، تو اس سے یہ باندی آزاد نہیں ہوگی۔ وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ، اگر آقا اپنے غلام سے کہتا ہے أَنْتَ مِثْلُ الْحُرِّ، کہ تم آزاد کی طرح ہو، لم یعتق، تو اس طرح کہنے سے بھی وہ آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ آزاد کی طرح ہونے سے مراد یہ ہے کہ تم آزاد لوگوں کی طرح معزز ہو، یا آزاد لوگوں کی طرح تم بہترین کام کرتے ہو، اس طرح بہت سارے اس کے معنی ہو سکتے ہیں کہ کس معنی میں یہ آزاد کے مشابہ قرار دے رہا ہے، تو اس سے آزادی مراد نہیں لی جا سکتی۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر اس نے کہا ما انت الا حر، نہیں ہو تم مگر آزاد، عتق علیہ، تو یہ غلام آزاد ہو جائے گا، کیونکہ نفی کے بعد جب استثناء آ جائے تو اس سے اس بات پیدا ہو جاتا ہے اور اس بات میں تاکید ہوتی ہے، تو یہ تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ تم نہیں ہو مگر آزاد، ان تم صرف آزاد ہی ہو، تو اس سے یہ آزاد ہو جائے گا۔ آگے کہتے ہیں وَإِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ، جب کوئی شخص مالک ہو، ذا رحم محرم عنہ، اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا، عتق علیہ، تو مالک ہوتے ہی وہ جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا، اس لیے کہ حدیث کے اندر اس بارے میں آیا ہے کہ من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ،
جو بندہ زیر محرم کا مالک بنے گا تو وہ اس سے خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ وَإِذَا أَعْتَقَ الْمَوْلَى بَعْضَ عَبْدِهِ، آگے کسی غلام کے بعض حصے کو آزاد کرنے سے متعلق مسائل بیان کر رہے ہیں کہ آقا نے اپنے غلام کے کچھ حصے کو آزاد کر دیا، یعنی آدھے کو یا ایک تہائی کو یا چوتھائی حصے کو آزاد کیا، باقی کو نہیں کیا۔ اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں عَتَقَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْبَعْضُ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو بعض حصہ اس نے آزاد کیے ہے یہ بعض حصہ آزاد ہو جائے گا۔ وَيَسْعَى، اور غلام سعی کرے گا یعنی کمائی کر کے فی بقیت قیمتہ، اپنی جو باقی حصہ ہے اس کی قیمت وہ ادا کرے گا لمولاہ، اپنے آقا کو۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ وقال، صاحبان حضرات فرماتے ہیں یعتق کلہ، پورا کا پورا غلام آزاد ہو جائے گا۔ اس میں امام ابو حنیفہ اور صاحبان کا جو اختلاف ہے وہ ایک اصول پر مبنی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو عتق ہے اس میں تجزی ہو سکتی ہے، یعنی بعض حصے کی آزادی ہو، دوسرے بعض کی آزادی نہ ہو، اس میں تجزی ہو سکتی ہے، یعنی اجزاء بن سکتے ہیں۔ صاحبین کے نزدیک عتق میں تجزی نہیں ہو سکتی، یعنی بعض حصہ آزاد ہو اور بعض آزاد نہ ہو، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اگر بعض حصے کو آزاد کریں گے تو وہ سارا کا سارا غلام آزاد ہو جائے گا، تو اس لیے صاحبین کے نزدیک بعض کو آزاد کرنے سے پورا غلام آزاد ہو جائے گا، کیونکہ عتق کے اندر تجزی نہیں ہو سکتی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جس بعض کو آزاد کیا ہے وہی بعض آزاد ہوگا، جو دوسرا حصہ ہے جو آزاد نہیں ہوا تو اس میں غلام کمائی کر کے اس کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ مولا کو دے گا، تو اس سے وہ دوسرا حصہ بھی اس کا آزاد ہو جائے گا۔ وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، آگے کہہ رہے ہیں کہ ایک غلام مشترک تھا دو بندوں کے درمیان، ان دو بندوں کا وہ غلام تھا، دو بندے اس کے مالک تھے۔ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، ایک بندے نے اپنا جو حصہ تھا اس کے اندر اس کو آزاد کر دیا، ان دونوں آدھے آدھے کے مالک تھے، ایک نے آدھے کو آزاد کر دیا، دوسرے نے آزاد نہیں کیا، عَتَقَ، تو اب پورا غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو اب ایک بندے نے آزاد کیا ہے تو اس کے حصہ تو آزاد ہونا تھا، دوسرے بندے کا جو حصہ ہے وہ بھی آزاد ہو گیا، تو اس میں دوسرے بندے کی مرضی شامل نہیں تھی آزاد کرنے کی، تو اس کا اس میں نقصان ہوا ہے۔ تو اس کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور صاحبین کا اس میں اختلاف ہے۔ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا، اگر یہ جو آدھے حصے کو آزاد کرنے والا بندہ ہے، ایک شریک جس نے اپنے آدھے حصے کو آزاد کیا ہے، یہ مالدار ہے، تنگ دست نہیں ہے، فَشَرِيكُهُ بِالْخِيَارِ، تو اس کا جو دوسرا شریک ہے اس کو تین چیزوں کا اختیار ہوگا۔ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ، اگر چاہے تو وہ بھی اپنا حصہ آزاد کر دے تو بس پورا غلام آزاد ہو جائے گا۔ وَإِنْ شَاءَ، دوسرا اختیار اس شریک کو یہ ہے، ضمن شریکہ قیمت نصیبہ، کہ وہ اپنے شریک کو ضامن بنائے اپنے حصے کی قیمت کا، یعنی شریک کو کہے کہ تم نے اپنا آدھا تو آزاد کر دیا ہے، ساتھ میرے آدھے کا جو تم نے آزاد کرنے کے ذریعے سے نقصان کیا ہے اس میرے آدھے حصے کی آپ قیمت مجھے ادا کرو، تو اس سے اپنے آدھے حصے کی قیمت ضمان کے طور پر لے لے۔ یہ دوسرا اختیار ہے۔ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ، تیسرا اختیار یہ ہے اس شریک کے پاس کہ غلام کو کہے کہ اس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس حصے کی وہ کمائی کر کے قیمت اس شخص کو ادا کرے۔ تو اگر یہ جو شریک تھا آدھے کو آزاد کرنے والا مالدار تھا تو تین اختیارات اس میں دوسرے شریک کو ہوں گے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا، معتق جو آدھے حصے کو آزاد کرنے والا ہے اگر یہ تنگ دست ہے، مالدار نہیں ہے، تو اس صورت میں جو دوسرا شریک ہے جس کا نقصان ہوا ہے اس کو دو اختیارات ہوں گے۔ فالشریک بالخیار ان شاء اعتق نصیبہ، ایک تو یہ کہ وہ بھی اپنے حصے کو آزاد کر دے تو بس پورا غلام آزاد ہو جائے گا۔ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ، اور اگر وہ چاہے تو غلام سے اپنے حصے کی سعی کروا لے، یعنی غلام سے کہے کہ کمائی کر کے جتنا میرے حصے کی قیمت بنتی ہے وہ مجھے ادا کرو۔ ان دو اختیارات میں سے اس کو کوئی بھی اختیار کرنے کی اجازت۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ، صاحبین حضرات فرماتے ہیں لیس لہ الا الضمان مع الیسار والسعایۃ مع الاعسار، کہ جس صورت میں جو آزاد کرنے والا ہے وہ مالدار ہے تو اس صورت میں دوسرے شریک کے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ وہ اس کو ضامن بنائے، اس سے وہ اپنے حصے کی قیمت لے لے۔ اور جس صورت میں آزاد کرنے والا تنگ دست ہے، معسر ہے، اس صورت میں وہ اس سے تو نہیں لے سکتا،
وہ جو دوسرا شریک ہے وہ اپنے حصے کی قیمت غلام سے صحیح کروا لے، غلام سے کہے کہ کمائی کر کے میرے حصے کی قیمت ادا کرو۔ وَإِذَا اشْتَرَى رَجُلَانِ ابْنَ أَحَدِهِمَا، کہتے ہیں کہ دو بندوں نے ایک غلام خریدا اور وہ غلام ان میں سے ایک کا بیٹا تھا۔ عَتَقَ نَصِيبُ الْأَبِ، تو جس شخص کا بیٹا تھا اس کا جتنا اس غلام میں حصہ ہے اتنا حصہ وہ آزاد ہو جائے گا، اس لیے کہ پیچھے آپ نے پڑھ لیا ہے کہ ذی رحم محرم جو قریبی رشتہ دار ہوتا ہے اس کا اگر بندہ مالک بنے تو وہ خود بخود آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر باپ اپنے بیٹے کے آدھے حصے کا مالک بن گیا ہے تو یہ آدھا حصہ خود بخود آزاد ہو جائے گا، اور چونکہ جب آدھا حصہ آزاد ہوگا تو دوسرا آدھا حصہ جو دوسری شریک ہے وہ بھی آزاد ہوگا، تو اس دوسرے آدھے کا لا ضمان علیہ، اس والد کے اوپر کوئی ضمان نہیں لازم ہوگا، اس لیے کہ اس کو آزاد کرنے میں والد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، والد نے اپنی مرضی سے اس کو آزاد نہیں کیا، اس نے تو خریدا تھا، خریدنے سے خود بخود آزاد ہو گیا ہے، اس لیے دوسرے شریک کا کوئی ضمان اس والد کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ إِذَا وَرِثَاهُ فَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ، اسی طرح اگر دو بندے کسی اس کے غلام کے وارث بنے ہیں، ان میں سے ایک جو وارث ہے وہ اس غلام کا قریبی رشتہ دار ہے تو اس کا حصہ جو ہوگا وہ اس میں سے آزاد ہو جائے گا۔ فالشریک، تو دوسرا جو شریک ہے بالخیاری، اس کو اختیار ہوگا، ان شاء اعتق نصیبہ، اگر وہ چاہے تو اپنے حصے کو آزاد کر دے، وان شاء استصال عبد، اگر چاہے تو وہ جو غلام ہے اس سے سعی کروا لے، غلام کو کہے کہ جو قیمت ہے میرے حصے کی وہ آپ کمائی کر کے ادا کرو۔ اس صورت میں بھی جو ایک وارث ہے جس کا آدھا حصہ آزاد ہوا ہے خود بخود، اس کے اوپر کوئی ضمان نہیں لازم کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں بھی وراثت کے طور پر ان کے پاس یہ غلام آ گیا ہے تو اس میں ان کا اپنا عمل دخل نہیں ہے، وراثت میں ان کی طرف خود بخود منتقل ہو گیا ہے، اس لیے اس شریک سے کوئی ضمان نہیں لیا جا سکتا۔ وَإِذَا شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الشَّرِيكَيْنِ، کہتے ہیں کہ ایک غلام ہے دو بندوں کا، دو بندے اس میں شریک ہیں، ان میں سے ہر ایک گواہی دے رہا ہے علی الآخر، دوسرے کے خلاف، بالحریت، کہ اس نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے، یعنی ایک شریک دوسرے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے، دوسرا پہلے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے، تو اس صورت میں ہر ایک کی بات کو مان لیا جائے گا، اور پہلے کی بات کو مانتے ہوئے دوسرے کا حصہ آزاد شمار کریں گے، دوسرے کی بات مانتے ہوئے پہلے کا حصہ آزاد شمار کریں گے، پورا غلام گویا کہ آزاد ہو چکا ہے۔ تو اب ہر بندہ دوسرے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس نے آزاد کیا ہے، میں آزاد کرنے پر راضی نہیں ہوں، لہٰذا مجھے اپنے غلام کا حصہ ملنا چاہیے، تو ہم کیا کہیں گے، سعى العبد لكل واحد منهما في نصیبه، غلام سے کہیں گے کہ وہ سعی کرے گا، کمائی کرے گا، اور پورے غلام کی جو قیمت ہے وہ کمائی کر کے ہر ایک کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ اس کا حصہ اس کو ادا کر دے گا۔ موسرین کان او معسرین، تو اس میں یہ جو دونوں شریک ہیں چاہے وہ مالدار ہوں یا تنگ دست ہوں، دونوں صورتوں میں غلام سے ہی صحیح کروائی جائے گی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ وقال، صاحبین حضرات فرماتے ہیں، اذا کان موسرین فلا سعایۃ، اگر مالدار ہوں یہ جو دونوں شریک ہیں، اس صورت میں غلام سے صحیح نہیں کروائی جائے گی، غلام سے کمائی نہیں کروائی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرَيْنِ سَعَلَهُمَا، اگر دونوں شریک تنگ دست ہیں اس صورت میں غلام ان دونوں کے لیے سعی کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالْآخَرُ مُعْسِرًا، اور اگر دو شریکوں میں سے ایک مالدار ہے دوسرا تنگ دست ہے، سعى للموسر، تو جو غلام ہے وہ مالدار کے لیے تو سعی کرے گا، وَلَمْ يَسَعْ لِلْمُعْسِرِ، تنگ دست کے لیے وہ سعی نہیں کرے گا، یعنی مالدار کے لیے وہ سعی کر کے اس کو تنگ دست کو ادا کرے گا، لیکن تنگ دست کی طرف سے سعی کر کے مالدار کو نہیں ادا کرے گا۔ تو یہ جو اختلاف ہے یہ بھی ایک اصول پر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو آقا ہے، مالک ہے، وہ مالدار ہو تو مالدار ہونے کے باوجود غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک اگر آقا مالدار ہے تو پھر غلام سے صحیح نہیں کروائی جا سکتی، بلکہ آقا سے ہی اس کا ضمان لیا جاتا ہے، اس بنا پر یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ ومن اعتق عبدہ لوجہ اللہ تعالی، کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ کیونکہ غلام کو آزاد کرنا ایک اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اس میں اللہ کی رضا کی نیت کی تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس طرح غلام آزاد ہو جائے گا۔ او، یا کسی نے غلام کو آزاد کیا لشیطانی، شیطان کے لیے، او للصنمی، یا بت کو خوش کرنے کے لیے، عتقہ، تو یہ شیطان کے لیے یا بت کے لیے ایسا کام کرنا اگرچہ برا ہے، اس پر گناہ ہوگا، لیکن اس طرح کرنے سے وہ آزاد ہو جائے گا،
کیونکہ آزادی جب وہ کر رہا ہے چاہے کسی نیت سے بھی کرے تو آزادی نافذ ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں وعتق المکرہ والسکران واقع، جو مکرہ جس کو مجبور کیا جا رہا ہو، جس کو دھمکی دے کر زبردستی کی جا رہی ہو کہ اپنے غلام کو آزاد کرو، اس کی آزادی بھی نافذ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ نشے میں ہے وہ غلام کو آزاد کرتا ہے، اس کی آزادی بھی نافذ ہو جائے گی، جیسا کہ طلاق میں آپ نے پڑھ لیا ہے۔ وَإِذَا أَضَافَ الْعِتْقَ إِلَى مِلْكٍ، آگے شرط کے ساتھ آزادی کو معلق کرنے کے احکام بیان کر رہے ہیں کہ کسی نے اپنے غلام کی آزادی کو منسوب کر دیا ملکیت کی طرف، او شرط یا کسی شرط کی طرف، صح تو یہ درست ہے۔ کما یصح فی الطلاق، جس طرح طلاق کو کسی شرط کے ساتھ معلق کرنا درست ہے، اس طرح آزادی کو بھی معلق کرنا درست ہے۔ ملک کے ساتھ معلق کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس غلام کا مالک ہوا تو یہ آزاد ہے، تو جیسے ہی بندہ اس غلام کا مالک بنے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ یہ شرط کے ساتھ معلق کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ غلام فلاں کے گھر میں داخل ہوا تو یہ آزاد ہے، تو اس طرح کی کوئی بھی شرط لگائی جا سکتی ہے۔ وَإِذَا خَرَجَ عَبْدُ الْحَرْبِيِّ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَيْنَا مُسْلِمًا عَتَقَ، کہتے ہیں کہ اگر کسی حربی یعنی ایسا ملک جن کے ساتھ ہماری مسلمانوں کی جنگ چل رہی ہے، وہاں پر کسی کافر کا غلام تھا، وہ دار الحرب سے ہمارے پاس مسلمان ہو کر آ گیا ہے تو یہ خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ وَإِذَا أَعْتَقَ جَارِيَةً حَامِلًا عَتَقَتْ، اگر کسی نے حاملہ باندی کو آزاد کر دیا تو یہ آزادی بھی درست ہوگی، یہ آزاد ہو جائے گی۔ وَعَتَقَ حَمْلُهَا، اور باندی کے اندر جو حمل ہے وہ بھی خود بخود آزاد ہو جائے گا، کیونکہ حمل اس کے ایک عضو کی طرح ہے، جس طرح باندی کے سارے اعضاء آزاد ہو گئے ہیں تو یہ حمل بھی آزاد ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَعْتَقَ الْحَمْلَ خَاصَّةً عَتَقَ وَلَمْ تَعْتِقِ الْأُمُّ، لیکن اگر بندے نے صرف باندی کے پیٹ میں جو حمل ہے اس کو آزاد کیا ہے، باندی کو آزاد نہیں کیا، اس صورت میں صرف حمل ہی آزاد ہوگا، جو باندی ہے وہ آزاد نہیں ہوگی، اس لیے کہ باندی وہ حمل کے تابع نہیں ہو سکتی۔ حمل تو باندی کے تابع ہوتا ہے، لیکن باندی کو حمل کے تابع کر کے آزاد نہیں کیا جا سکتا۔ جب وہ باندی کا نام نہیں لے رہا تو صرف حمل ہی آزاد ہوگا۔ آگے مال لے کر آزاد کرنے سے متعلق احکام بتا رہے ہیں۔ اذا اعتق عبدہ علی مال، کسی نے اپنے غلام کو آزاد کیا مال کی شرط پر کہ تم اتنا مال دو تو تمہیں میں آزاد کر دوں گا۔ فقبل العبد، اس غلام نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے اتنے مال پر میں آزادی کو قبول کرتا ہوں۔ عتقہ، تو جیسے ہی غلام قبول کرے گا تو یہ آزاد ہو جائے گا، اگرچہ اس نے ابھی مال ادا نہیں کیا، کیونکہ مال کی شرط لگانے کے ساتھ آزادی کی بات کر لی گئی ہے، اس نے اس شرط کو قبول کر لیا تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ فَإِذَا قَبِلَ صَارَ حُرًّا وَلَزِمَهُ الْمَالُ، جب اس نے یہ بات قبول کی تو اسی وقت سے ہی وہ آزاد شمار ہوگا، اور اس کے بعد جتنا مال طے ہوا ہے وہ اس کے اوپر لازم ہوگا، اس کو ادا کرنا ہوگا۔ لیکن وَلَوْ قَالَ إِنْ أَدَّيْتَ إِلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ، اگر آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ تم نے مجھے 1000 روپے دیے تو تم آزاد ہو، صح، تو اس طرح کہنا بھی صحیح ہے۔ وَلَزِمَهُ الْمَالُ، اور غلام پر مال بھی لازم ہو جائے گا، لیکن وہ فی الحال آزاد نہیں ہوگا، جب وہ 1000 روپے ادا کرے گا تب وہ آزاد ہوگا۔ پہلی صورت میں ادائیگی کی بات نہیں ہوئی تھی، صرف یہ کہا گیا تھا کہ اتنے مال پر تم آزاد ہو، تو اس صورت میں مال دے یا نہ دے اس نے اس بات کو قبول کر لیا تو وہ آزاد ہو گیا۔ لیکن یہاں پر ادائیگی کی بات ہو رہی ہے کہ تم نے 1000 روپے مجھے دیا تو تب تم آزاد ہوگے، تو جب تک یہ دے گا نہیں اس وقت تک یہ آزاد شمار نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ اس کو مال کی آفر کر دی گئی ہے کہ اتنا مال دے کر تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، اس لیے صار معذونا، تو یہ غلام اب معذون بن جائے گا، یعنی اس کو تجارت کی خرید و فروخت کرنے کی، کمائی کرنے کی اجازت ہوگی، کمائی کر کے یہ مال لائے گا اور پھر مال دے کر اپنے آپ کو آزاد کروائے گا۔ فَإِنْ أَحْضَرَ الْمَالَ، اور جب یہ کمائی کر کے مال کو حاضر کر لے یہ جو غلام ہے، اجبر الحاکم المولی علی قبضہ وعتق العبد، اگر اس وقت آقا مال کو لے کر آزاد کر دے وہ تو ٹھیک ہے، اگر آقا کسی وجہ سے انکار کر دیتا ہے کہ نہیں میں مال نہیں لیتا، آزاد نہیں کرتا، تو چونکہ اس نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا یہ بات ایک کہ 1000 روپے کی ادائیگی پر تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، تو حاکم اس مولا کو آقا کو مجبور کرے گا کہ یہ مال تم وصول کرو اور غلام کو آزاد کر دو۔ وَوَلَدُ الْأَمَةِ مِن مَوْلَاهَا حُرٌّ، کہتے ہیں کہ باندی کا اس کے آقا کے ذریعے سے جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ بچہ آزاد شمار ہوگا۔ وَوَلَدُهَا مِن زَوْجِهَا مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِهَا،
اگر باندی کا کسی کے ساتھ نکاح کر دیا گیا تھا اور شور سے جو باندی کا بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ بھی غلام شمار ہوگا اور وہ بھی اسی آقا کا ہوگا جس آقا کی باندی ہے، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے تابع ہوتا ہے، تو باندی آقا کی ملکیت ہے تو اس کا بچہ بھی آقا کی ملکیت ہوگا۔ اور یہاں پر جو مولا سے باندی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد باندی ام ولد بن جاتی ہے جو آزاد ہو جاتی ہے مولا کے مرنے کے بعد، تو اس باندی کا جو بچہ ہوگا وہ بھی اس کے تابع ہو کر آزاد شمار ہوگا۔ وولد الحرۃ من العبد حر، ایک آزاد عورت ہے جو کسی غلام کے نکاح میں ہے، اس کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ بھی آزاد شمار ہوگا، کیونکہ بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے، تو ماں آزاد ہے تو بچہ بھی آزاد ہی شمار ہوگا۔ آگے باب التدبیر ہے۔ تدبیر کہتے ہیں کہ آقا اپنے غلام سے کہے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو وہ غلام مدبر بن جاتا ہے۔ تو یہ دبر سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بعد، میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو لہٰذا یہ تدبیر ہے، اس غلام کو مدبر کہا جاتا ہے۔ اذا قال المولا لمملوکہ، مولا اپنے مملوک سے کہے اذا مت فانت حر، جب میں مر گیا تو تم آزاد ہو، او انت حر عن دبر منی، یا تم آزاد ہو میرے بعد، او انت مدبر، یا تم مدبر ہو، او قد دبرتک، یا میں نے آپ کو مدبر بنا دیا، فقد صار مدبرا، تو یہ مدبر بن جائے گا۔ یہ سارے الفاظ مدبر یعنی تدبیر کے اندر سری الفاظ ہیں، مرنے کے بعد آزاد ہونا اور مدبر ہونا، یہ اس کا ایک ہی مطلب ہے۔ اب مدبر کے احکام کیا ہیں؟ لا يجوز بیعہ، تو جس کو مرنے کے بعد آزاد ہونے کا اس نے اعلان کر دیا ہے تو اس کے اندر ابھی سے آزادی کا شائبہ پیدا ہو گیا ہے، اب یہ مکمل غلام کی طرح نہیں ہے، تو اب اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے، ولا ہبتہ، اس کا ہبہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، کسی اور کو یہ ہبہ کر دے یا اپنی ملکیت سے کسی طرح نکال دے، اس طرح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وللمولا ان یستخدمہ، لیکن ابھی مرنے سے پہلے چونکہ یہ غلام ہی ہے، آزاد نہیں ہے، اس لیے اس سے غلاموں والے کام لیے جا سکتے ہیں، اس سے مولا خدمت لے سکتا ہے، یواجرہ، اس کو اجرت پر رکھ سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً، اور اگر وہ باندی ہے تو اس کو مدبرہ بنا دیا ہے، تو مرنے کے بعد تو وہ آزاد ہوگی، لیکن مرنے سے پہلے وہ باندی ہی ہے، اس کو بیچنا تو جائز نہیں ہے، لیکن وہ اس کے پاس ہوگی، فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا، تو وہ اس سے وطی کر سکتا ہے، وَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا، اسی طرح اس کا کسی کے ساتھ نکاح بھی کروا سکتا ہے، لیکن یہ اسی کی ملکیت میں رہے گی، اپنی ملکیت سے نکال کر دوسرے کو بیچنا یا ہبہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى، اور جب مولا کا انتقال ہو جائے گا، عَتَقَ الْمُدَبَّرُ، تو مدبر آزاد ہو جائے گا، لیکن چونکہ یہ مرنے کے ساتھ اس کی آزادی کو معلق کیا گیا ہے، تو مرنے کے بعد کی طرف جو بندہ کسی کام کو منسوب کرتا ہے تو وہ وصیت کے حکم میں ہوتا ہے، تو غلام کی آزادی کو مرنے کے بعد کی طرف منسوب کیا ہے تو یہ بھی وصیت کے حکم میں ہے، تو وصیت 1/3 مال سے نافذ ہوتی ہے، تو یہ مدبر بھی آزاد ہوگا من ثلث مالہ، اس کے 1/3 مال میں سے، یعنی 1/3 کے اندر اگر یہ مدبر کی قیمت بنتی ہے تو یہ خود بخود آزاد ہو جائے گا اور مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان خرج من الثلث، اگر یہ 1/3 کے اندر نکل جاتا ہے، فإن لم يكن له مال غیرہ، اگر جس میت کا انتقال ہوا ہے آقا کا، اس کے پاس یہی ایک مدبر غلام تھا، اس کے علاوہ کوئی اور مال ہی نہیں تھا، تو ظاہر ہے کہ اس کا 1/3 حصہ تو وہ وصیت میں خرچ کر سکتا ہے، آزاد کر سکتا ہے، لیکن باقی 2/3 حصے تو ورثاء کا حق ہے، وہ تو وہ آزاد نہیں کر سکتا، تو اس لیے یسعی فی ثلثی قیمتہ، 1/3 کی حد تک تو وصیت نافذ ہو جائے گی، باقی جو غلام کے 2/3 حصے ہیں ان کی قیمت غلام سعی کر کے کمائی کر کے ورثاء کو ادا کرے گا۔ فإن كان على المولى دین، اور اگر جس مولا کا یہ مدبر تھا اس کے انتقال کے وقت اس پر قرضے بھی تھے، تو جو قرض ہوتا ہے وہ وصیت سے مقدم ہوتا ہے، پہلے قرض ادا کیا جاتا ہے، بعد میں وصیت نافذ ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ غلام کی جو وصیت ہے یہ نافذ نہیں ہوگی، یعنی غلام تو اس طرح مفت میں آزاد نہیں ہوگا، بلکہ آپ کیا کریں گے، غلام جو چونکہ اس کے متعلق آزادی کا اعلان ہو چکا ہے تو یہ تو مجبوراً آزاد ہی کرنا پڑے گا، لیکن چونکہ قرض خواہوں کا اس میں حق ہے تو یسعی فی جمیع قیمتہ لغرمائہ، تو اس غلام کے پورے غلام کی جتنی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت کی وہ کمائی کرے گا اور وہ قرض خواہوں کو ادا کرے گا۔ وولد المدبرۃ مدبر، اور جو باندی مدبرہ ہے اس کا جو بچہ ہے
تو پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے، وہ بچہ بھی مدبر ہوگا، اس کے آقا کے مرنے کے بعد باندی آزاد ہوگی تو اس کا بچہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ فَإِنْ عَلَّقَ التَّدْبِيرَ بِمَوْتِهِ عَلَى صِفَةٍ، پہلے تو تدبیر مطلق مراد تھی کہ اس نے مطلقاً اپنی موت کے ساتھ اس کی آزادی کو معلق کر دیا۔ اب آگے تدبیر معلق کی بات بتا رہے ہیں کہ اگر کسی نے تدبیر کو معلق کر دیا اپنی موت کے ساتھ کسی خاص صفت میں، مثلو جیسے ان یقولا اس نے کہا ان مت من مرضی ھذا، کہ اگر یہ جو مجھے ابھی بیماری لگی ہوئی ہے اس بیماری میں میرا انتقال ہو جاتا ہے تو تم آزاد ہو، او فی سفری ھذا، یا ابھی میں جس سفر میں ہوں اس سفر میں اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے تو تم آزاد ہو، او من مرض قضا، یا اگر فلاں مرض کی وجہ سے میرا انتقال ہوتا ہے تو تم آزاد ہو۔ تو اگر اس نے اس خاص صفت کے ساتھ مرنے کے ساتھ یہ آزادی کو معلق کیا ہے، فلیس بمدبر، تو یہ والا جو غلام ہے اس کو عام مدبر نہیں کہا جائے گا جس کے احکام پیچھے بیان ہوئی ہیں۔ تو یہ جو غلام ہے اس کی آزادی کو ایک شرط کے ساتھ معلق کر دیا گیا ہے، تو اگر یہ شرط پائی جاتی ہے تو وہ غلام آزاد ہوگا، اگر یہ شرط نہیں پائی جاتی، وہ جو آقا ہے کسی اور وجہ سے مر جاتا ہے تو غلام آزاد نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ جو غلام ہے یجوز بیعہ، اس کو بیچنا بھی جائز ہے، اس کو ہبہ کرنا بھی جائز ہے، یہ عام غلام کی طرح ہوتا ہے۔ فإن مات المولى على الصفة التي ذكرها، اگر وہی صفت یا وہی بیماری جس کا اس نے تذکرہ کیا تھا اسی میں مولا مر جاتا ہے تو عتق، تو اس صورت میں تو یہ غلام آزاد ہو جائے گا، کما یعتق المدبر، جس طرح مدبر آزاد ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس بیماری میں مولا کا انتقال نہیں ہوا، کسی اور وجہ سے اس کا انتقال ہوا ہے تو پھر یہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔ آگے باب الاستیلاد ہے، یعنی ولد بنانا، یعنی باندی سے اگر آقا کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ باندی ولد بن جاتی ہے، اس کے احکام الگ ہیں۔ اذا ولدت الامۃ من مولاہا، کہتے ہیں کہ اگر باندی کا اپنے آقا سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، فقد صارت ولد لہ، تو یہ باندی اس آقا کی ولد بن جائے گی۔ ولد کا مطلب کیا ہے کہ یہ آقا کے بیٹے کی ماں بن گئی ہے۔ لا یجوز بیعہا، ولد کا حکم یہ ہے کہ اب اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، ولا تملیکھا، اس کو ہبہ کرنا یا کسی اور کو اس کا مالک بنانا جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو آقا ہے جس کا یہ بچہ اس باندی سے پیدا ہوا ہے، اس آقا کے مرنے کے بعد یہ باندی خود بخود آزاد ہو جائے گی، لیکن مرنے سے پہلے چونکہ یہ اس کی باندی ہے، وَلَهُ وَطْئُهَا، تو لہٰذا یہ اس سے وطی کر سکتا ہے، استخدام ہوا، اس سے خدمت لے سکتا ہے، اجارت ہوا، اس سے اجرت پر کوئی کام کروا سکتا ہے، تزویج ہوا، اس کا کسی اور مرد کے ساتھ نکاح بھی کروا سکتا ہے۔ اور یہ جو باندی سے آقا کا بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کے نسب کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا إِلَّا أَن يَعْتَرِفَ بِهِ الْمَوْلَى، جو نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں فراش قوی ہے، یعنی ان کا آپس میں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہے، اس میں اعتراف کرنے کی، اقرار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بچے کا نسب خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن آقا کا جو باندی کے ساتھ رشتہ ہے اس کو فراش ضعیف کہا جاتا ہے کہ یہ تعلق کمزور ہے، تو اس میں بچے کا نسب ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آقا اس کا اعتراف کرے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ ذَلِكَ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ بِغَيْرِ اقرار، تو پہلی مرتبہ جو بچہ ہے اس کے لیے تو آقا اعتراف کرے گا تب نسب ثابت ہوگا، اگر اس نے آقا نے اس کا اقرار نہیں کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو نسب ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت ان کا تعلق کمزور تھا۔ لیکن ایک بیٹا جب ہو گیا ہے تو اب ان کا تعلق کچھ مضبوط ہو گیا ہے، لہٰذا اب اس کے بعد جب وہ دوسرا بیٹا اگر اس کا پیدا ہو جاتا ہے تو اس دوسرے بیٹے کا نسب آقا سے بغیر اقرار کے خود بخود ہی ثابت ہو جائے گا۔ فَإِن نَفَاهُ انتفى بِقَوْلِهِ، لیکن اگر دوسرے بیٹے کے نسب کا وہ انکار کرتا ہے تو اس کے انکار کرنے کی وجہ سے وہ نسب پھر ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فراش جو ہے وہ ابھی بھی کچھ کمزور ہی ہے، نکاح کی طرح نہیں ہے۔ وَإِن زَوَّجَهَا، اگر کسی نے اپنی باندی کا نکاح کروا دیا کسی مرد کے ساتھ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، تو اس کا بچہ پیدا ہوا، فَهُوَ فِي حُكْمِ أُمِّهِ، تو یہ بچہ ماں کے حکم میں ہوگا، جس طرح پیچھے آیا ہے، یہ ماں کی طرح آقا کی ملکیت میں شمار ہوگا اور آقا کا یہ غلام شمار ہوگا۔ وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَتْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، ولد کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ جب مولا کا انتقال ہوگا تو یہ جو باندی ہے یہ آزاد ہو جائے گی، اور یہ چونکہ وصیت کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ پورے مال میں سے آزاد ہوگی۔
ولا تلزم السعایۃ للغرماء، اگر آقا پر قرضہ وغیرہ ہو تو تب بھی اس باندی پر کمائی کر کے قرض خواہوں کو قیمت ادا کرنا بھی لازم نہیں ہے۔ ان کا علی المولا دین، اگر اس پر قرضہ ہو تو یہ قرضہ اس کو ادا کرنا باندی پر لازم نہیں ہوگا۔ وَإِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کس دوسرے کی باندی کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے، نکاح کی وجہ سے اس سے وطی کی ہے، فَوَلَدَتْ مِنْهُ، اس سے بچہ پیدا ہوا ہے، ثُمَّ مَلَكَهَا، بعد میں یہ اس باندی کا مالک بن گیا، اس کو خرید لیا یا اس نے اس کو ہبہ کر دیا، صارت ام ولد لہو، تو اب یہ جو باندی اس کی ملکیت میں آئی ہے تو چونکہ اسی باندی سے اس کا پہلے بچہ پیدا ہو چکا ہے تو یہ اس کی ام ولد بن جائے گی، اور اب یہ اس کے مرنے کے بعد خود بخود آزاد ہو جائے گی اور اس کے وہی ام ولد والے احکام ہوں گے۔ وَإِذَا وَطِئَ الْأَبُ جَارِيَةَ ابْنِهِ، کہتے ہیں کہ والد نے اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کر دی، فجاءت بولد، اس کا بچہ پیدا ہو گیا، فدعاہ، والد نے اس کا دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، ثبت نسبہ منہ، تو اس بچے کا نسب والد سے ثابت کر دیا جائے گا، وصارت ام ولد لہو، اور یہ جو باندی ہے یہ باپ کی ام ولد بن جائے گی، وعلیہ قیمتہا، اور چونکہ یہ بیٹے کی باندی تھی باپ نے اس سے وطی کی ہے تو بیٹے کے لیے باپ پر اس باندی کی قیمت لازم ہوگی، وہ قیمت ادا کرے گا، اور اب یہ باندی اسی باپ کی شمار ہوگی ام ولد۔ ولیس علیہ عقرها ولا قیمت ولدها، اس باپ پر اس باندی کا عقر لازم نہیں ہے، یعنی مہر لازم نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بیٹے کی قیمت لازم ہے۔ یہ اس اصول کی بنیاد پر ہے کہ ضرورت کے موقع پر جو بیٹے کا مال ہوتا ہے وہ باپ کا ہی مال شمار کیا جاتا ہے، تو یہاں پر اگرچہ حقیقت میں باندی بیٹے کی تھی لیکن باپ نے اس سے وطی کی ہے تو ہم اس کو باپ کی ہی باندی شمار کریں گے، لہٰذا گویا کہ اس نے اپنی باندی سے وطی کی ہے تو اپنی باندی سے وطی کرنے میں عقر مہر وغیرہ لازم نہیں ہوتا، اور بچہ بھی اس کا اپنا ہے تو اس کی قیمت بھی لازم نہیں ہوگی، لیکن چونکہ حقیقت میں یہ بیٹے کی باندی تھی اس لیے باندی کی قیمت باپ پر لازم ہوگی، وہ بیٹے کو ادا کرے گا۔ وَإِنْ وَطِيَ أَبُو الْأَبِي، اور اگر دادا نے اپنے پوتے کی باندی سے وطی کر لی، مع بقاء الأبی، اور یہ جس کی باندی تھی اس کا والد بھی زندہ ہے، لم يثبت النسب منہ، تو اب یہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کا دادا سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ فإن كان الأب میتا، البتہ اگر جس کی باندی تھی اس کا والد فوت ہو چکا ہے اور اس کے دادا نے اس کی باندی سے وطی کر لی ہے اور بچہ پیدا ہوا ہے، یثبت النسب من الجد، اس صورت میں دادا سے اس بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا، کیونکہ اگر باپ موجود ہو پھر دادا کو پوتے کے مال میں تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا، اگر باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو جو دادا ہوتا ہے وہ باپ کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اب یہ پوتے کے مال کو استعمال کر سکتا ہے ضرورت کے موقع پر، تو گویا کہ یہاں پر بھی وہی صورت بن جائے گی کہ باپ نے اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کی ہے۔ کما یثبت النسب من الابی، جس طرح باپ سے نسب ثابت ہوتا ہے تو باپ اگر فوت ہو گیا ہے تو دادا سے بھی نسب ثابت ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، کہتے ہیں کہ ایک باندی دو بندوں کے درمیان مشترک ہے، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، وہ اس کا بچہ پیدا ہو گیا، فَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا، دو شریکوں میں سے ایک بندہ اس کا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، ثبت نسبہ منہ، تو جو بندہ دعویٰ کر رہا ہے اس سے اس بیٹے کا نسب ثابت ہو جائے گا، وصارت ام ولد لہ، اور یہ اس کی ام ولد بن جائے گی کیونکہ اس کے بیٹے کی یہ ماں ہے اور اس کا اس سے بچہ پیدا ہو گیا ہے، اور چونکہ ام ولد بننے کے بعد اب اس کو بیچا نہیں جا سکتا اور یہ مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گی، اس کے احکام مختلف ہو گئے ہیں، اس لیے دوسرے جو ساتھی کا دوسرے شریک کا جو نقصان ہوا ہے وہ علیہ، تو جس کا یہ بچہ ہے اس پر لازم ہوگا نصف عقریہا، باندی کا آدھا مہر، یعنی اس نے آدھی باندی تو اس کی اپنی تھی اور آدھی دوسرے کی تھی، تو اس نے آدھی دوسرے کی باندی کو استعمال کیا ہے، اس کے ساتھ وطی کی ہے تو اس کو نصف مہر دینا پڑے گا۔ ونصف قیمتہا، چونکہ ام ولد اس کی بن گئی ہے، پوری اس کے پاس آ گئی ہے تو دوسرے شریک کی جو آدھی قیمت بنتی ہے وہ بھی اس ایک شریک پر لازم ہوگی۔ ولیس علیہ شیء من قیمت ولدہا، لیکن بیٹے کی کوئی قیمت اس پر لازم نہیں ہوگی کیونکہ جب یہ اس کی ام ولد بن گئی ہے تو اب بیٹا بھی وہ پورا کا پورا اسی کا ہے، دوسرے شریک کا نہیں ہے۔ فإن ادعیاہ معا، اگر دو شریکوں کی باندی تھی اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے اور دونوں شریکوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، ہر ایک کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اب کیا کریں گے، کسی ایک کو ترجیح تو نہیں دے سکتے، ثبت نسبہ منہما، تو اس بیٹے کا دونوں سے نسب ثابت کر دیا جائے گا کہ یہ دونوں کا بیٹا ہے۔ وکانت الامۃ ام ولد لہما، اور یہ جو باندی ہے دونوں کی ام ولد بن جائے گی۔
وعلی کل واحد منہما نصف العقری، اور ہر ایک نے چونکہ اپنے خیال کے مطابق دوسرے کی آدھی باندھی کے ساتھ وطی کی ہے، اس کو استعمال کیا ہے، لہذا ہر ایک کے لیے دوسرے کو نصف عقر نصف مہر دینا لازم ہوگا۔ تقاصا بما لہ علی الآخری، تو پہلے کا آدھا مہر دوسرے پر لازم ہے، دوسرے کا پہلے پر لازم ہے، تو ان دونوں کا آپس میں مقاصہ ہو جائے گا، دونوں کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وَيَرِثُ الْإِبْنُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اب جو بیٹا ہے چونکہ وہ دونوں کا بیٹا ہے تو یہ بیٹا وارث بنے گا ان میں سے ہر ایک سے، میراث ابن کامل، پورے ایک بیٹے کا جو حصہ بنتا ہے وہ ہر ایک سے پورا حصہ وصول کرے گا، کیونکہ یہ ہر ایک کی طرف اس کا نسب پوری طرح ثابت ہے، ہر ایک کا یہ مکمل بیٹا ہے، تو ہر ایک سے پورے ایک بیٹے کا حصہ لے گا۔ وَهُمَا يَرِثَانِ مِنْهُ مِيرَاثَ أَبٍ وَاحِدٍ، جبکہ وہ جو دو شریک ہیں وہ اس بچے کا اگر انتقال ہوتا ہے تو وہ اس سے وارث بنیں گے، ایک باپ کا جتنا حصہ بنتا ہے اسی حصے کو وہ آپس میں تقسیم کریں گے، کیونکہ اس میں ایک ہی ترکہ ہے، ایک ترکے میں ایک ہی باپ کا حصہ ہوتا ہے تو وہ حصہ وہ آپس میں دونوں تقسیم کریں گے۔ وَإِذَا وَطِيَ الْمَوْلَى جَارِيَةَ مُكَاتَبِهِ، کہتے ہیں کہ آقا نے اپنے مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس کو آقا نے کہا ہو کہ اتنے پیسے لے آؤ تو تمہیں آزاد کر دیں گے، تو وہ اس میں پیسوں کو کما رہا ہوتا ہے، اس میں باندیاں بھی خرید سکتا ہے، تو مکاتب نے کوئی باندی خریدی ہوئی تھی تو مولا نے مکاتب کی باندی سے وطی کر دی، فجاءت بولد، اس کا بچہ پیدا ہو گیا، فدعاؤ، مولا نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، نسب کا دعویٰ کر دیا، تو فإن صدقہ المکاتب، اگر مکاتب نے تصدیق کی کہ واقعی یہ مولا کا بیٹا ہے، ثبت نسبہ منہ، تو اس کا نسب آقا سے ثابت ہو جائے گا۔ وکان علیہ عقرها، اور چونکہ آقا نے مکاتب کی باندی کو استعمال کیا ہے لہذا اس کے اوپر اس کا مہر لازم ہوگا۔ وقیمت ولدہا، اور چونکہ دوسرے کی باندی سے اس نے وطی کر کے بچہ پیدا کیا ہے تو بچے کی قیمت بھی آقا پر لازم ہوگی، وہ مکاتب کو ادا کرے گا۔ ولا تصیر ام ولد لہ، لیکن یہ آقا کی ام ولد نہیں بنے گی کیونکہ یہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے، یہ مکاتب کی ملکیت میں ہے۔ وَإِنْ كَذَّبَهُ الْمُكَاتَبُ فِي النَّسَبِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ، اور اگر مولا دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا بیٹا ہے، مکاتب آگے سے اس کی تکذیب کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس صورت میں اس بچے کا نسب آقا سے ثابت نہیں ہوگا۔